مولا بہن پاک زبان میں اور تاثیر عطا فرمائیں اور مولا کا بہترین ذاکر بنائیں۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سرے حسین ملا یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کے سامنے ذاکر علی بیت چودھری گلشیر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ التماس سے دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ حاضر ساز رفیق الساز ولیم حافظم وقائد من ناصرم وَإِنْ أَحْتَاجَ تُسْكِنُهُ وَارْزُقْهُ الطَّيِّبَاتِ وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ یا رب محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ محمد۔ کوشش کرو بلند صلوات سارے مجموعے پڑھو۔ دعا ہے مالک سبدہ اس عظیم و کریم بارگاہ دا ٹرایا قبول و منظور فرمائیں۔ جتنے بھی ٹرائے ہو نیک دلی حاجات لے کے ٹرائے ہو، مالک سب دیاں نیک دلی حاجات پوریاں فرمائیں۔ جتنے بھی سادات و مومنین دنیا تو پردہ کر گئے، خصوص بالخصوص میں غریب دیوالد دنیا تو ٹر گئے، گلفام بھائی دی امی دنیا تو ٹر گئے، اور جتنے بھی جملہ سادات و مومنین خصوص بالخصوص انجمن علماء عباس جتنے بھی اراکین النونہ دے عزیز و قارب دنیا تو ٹر گئے، مالک سب جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا دا صدقہ مالک سب نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ دعاؤں تواڈے واسطے ہوندیاں تے منگیاں بھی تواڈے واسطے جاندیاں، اور یہ فرمان ہے 8ویں معصوم دا کہ اللہ صرف منگن دی توفیق اس بندے نوں دیندا ہے جدا اودہ دل ہوئے جو یہ بندہ میرے تو منگے۔ ٹھیک ہے جی، جس کا دل اللہ کا دل ہونا کہ یہ بندہ میرے کو منگے، تاں واسطے جتنی ہمیں دعائیں ہوندی ہیں کوشش کرے کرو، آمین لازمی آکھیا کرو۔ یہ فرشی ادا ہے جو کوئی بھی دعا رد نہ جاندی۔ آخری دعا ہے جتنے بھی دستے دعا بلند ہو سکے لازمی کرے ہے ساڑھے واسطے کی امام العصر شہنشاہ معظم بقیت اللہ لازم نجل ظہور ہوئے۔ تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے گناہ مندی معافی واسطے کوشش کرو بلند صلوات سارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت، پاک مخدومہ دے دشمن تے لعنت۔ کوشش کرو بلند صلوات سارے پڑھو تو نصیب شروع۔ والصلاة والسلام على من كان
اسمه المنور المرفوع المنقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات وعلى وصيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الاولين والآخرين علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات زینت مسجد والمنبر فاطف عہدے والبدر والحنین امیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الخدا امیر المومنین صلوات وعلى سيدة الجليلة المخدومة جنا محمد دی تھی رسول رب اکبر دی قسم جدن دربار تو لیے مظلومت محرومت سیدت نساء العالمین سین ذات اکھی بان کر کے صلوات بڑی زندگی ہو گئی جتنے بھی فرش ذات ٹورائن سب دا ٹورایا خالق و مالک اپنی پاک بارگاہ ہچ قبول و منظور فرما تھوڑا جہا ذکر فضائل اور اس کے بعد ایک یا زیادہ زیادہ دو مسائل ذکر سے پڑھ کے جناب کی اجازت کتنا بڑا پہلے میں ایک ربائی کو آغاز کرنا آج یقیناً بڑے جلوس میں ڈٹھے اور بہت زیادہ سی جڑا ہے وہ میوزک پہ ڈٹھا تو آج میرا دل ہے جو ایک ربائی کو مجلس تھا ویسے میں کردہ نہیں مگر چلو ایک ربائی کو مجلس تھا سب نو ربائی یاد ہے کہ بغض بے شک مزید رکھ رہا ہے بغض بے شک مزید رکھ رہا ہے کچھ تا سیدان دید رکھ رہا ہے جڑے بندے آدھے پہنا جو جشن ازادی اپنی جاتے محرم اپنی جاتے تو چار مہینوں میں شام بھی انہوں نے گل کر گیا بغض بے شک مزید رکھ رہا ہے کچھ تا سیدان دید رکھ رہا ہے حسین نالو یزید پیارے تو پھر پیو دا نام بھی یزید علی ظاہری خلافت دے بغیر بھی علی ہے ٹھیک ہے جملے نہ بھی سمجھو نہ لے آمن کوشش کرو تائی تو واجب ہے ٹھیک ہے علی ظاہری خلافت دے بغیر بھی علی ہے اور ظاہری خلافت دے نال بھی علی ہے اس وجہ تو ایک واقعہ یاد آ گیا تو میں لازمی پڑھنا حضرت عبداللہ ابن عباس دو بندیاں نو نال لے کے پاک بارگاہ وچ آ گئے دیکھ کے آدھے یا علی جو پہلے خلیفہ دنیا کو ٹور گئے یہ دو بندے آتے ہیں جو اساں علی دی بیعت کرنے گئے زندگی ہو گئی تھی جڑے بندے باریک ذات نہیں سمجھتے ہیں دو بندے آتے ہیں نام نہیں کیا بنا دو بندے آتے ہیں جو اساں علی دی بیعت کرنی ہے علی ساڑی بیعت لوے دے اسی علی نو مسند خلافت بہائیے مسند خلافت نام آیا مسکراہٹ مولا متقیان دے چہرے تے حضرت عبداللہ اپنے عباس دے پاس دیکھ کے آدھے چلو ٹھیک ہے بیعت پہ لے لینے ہیں پہلے ایک میری گل دا جواب دے عبداللہ جیڑی میرے پیر بھی جتی ہے اس کی قیمت کیا ہے عبداللہ ابن عباس نے جتی دیکھی دیکھ کے آدھے علی عرب و عجم دے بازار دے وچ اس جتی دی نہ ایک ٹکا قیمت ہے نہ ایک دینار قیمت ہے کسے فقیر نو علی مفت بھی دینے تے نہیں لاندا تے مسکرا کے آدھے تے عبداللہ پھر فیصلہ نہیں ہو گیا جس جتی دی عرب و عجم دے بازار وچ ٹکا بھی قیمت نہیں انہاں بندیاں نو انہاں بندیاں دی جتی ہوئی خلافت میں اس جتی تو بھی حقیر سمجھنا ٹھیک ہے
اور آج تک سیدھا خصوص بالخصوص ماتمی ٹھیک ہے جی اور کوئی بندہ دار دے نہ دے جتنے بھی ماتمی تشریف فرمائیں نا کوشش کریں جو ساڑھے نال تائید لازمی کر دیا صحیح ہے صحت نہیں ٹھیک ساڑھی سور اگے پیچھے میں پہلے دن بھی آکیا پھر بھی بیا دیا سور اگے پیچھے ہو سکتی ہے جیڑے پاک مطہرات دے شان جو لفظ آکھنے نہ باوجیوں کو دیئے کا پیچھا نہیں ہو سکتے ماتمی سامنے بیٹھے سلوات پڑھو باوازے بلند قصیدہ پڑھو سلوات ایک قصیدے علی پڑھو تے اسی قصیدہ شروع کریے ذرا اونچی آواز فاطمہ دا چین ماتمی دی زندگی صرف یا حسین مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتمی دی زندگی صرف یا حسین بندے آتے ہیں ماتم حسین شیعہ نہ کریں اچھا ماتم کیوں کرتے ہیں ماتم احتجاج اچھا سب پوچھے پھر بھی ماتم حسین شیعہ نہ کریں آؤ اگلے شعر وچ ایک لفظ استعمال ہوئے سعود دمینی ہے آواز اگلے شعر تے 4 بندے بولن باجی اسی گھر تے یادی ہویا کیا ہے ذکر حسین عرش تے خالق دی صوت ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے فرش تے حالق دی صوت ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے ذکر حسین فرش تے حالق دی صوت ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے ذکر حسین فرش تے حالق دی صوت ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے عرش والے ماتم حسین کر کے مر گیا یزید اج بھی زندہ ہے اچھا اگلا شعر پڑھیے جی اس کا ایک شعر اور بابا امام شاہ جی کل دی معافی ایسا ہاتھ نہیں پڑھا ویکھیا تے اسی اج وہ قصیدہ دوبارہ پڑھنا ہے صرف تواڈے واسطے ٹھیک ہے نا جی اچھا اس کا اگلا علی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے بسم اللہ علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے نعرہ
جان دین آخری بندے پاؤ شفقت شاہ جان بسم اللہ توجہ ہے نا اچھا بندے اس زواری کرن جان دین ایک کس دی زواری کر دین تے کیوں کر دین میرا بھائی ساڑھے نال لڑ نہیں میں دساواں حسین دے روزے دا پہلا زوار کوڑے سر چوہلا لی تاریخ پڑھ کے ویکھ لے رب دا بٹار ہے مالک میرے حسین دا پہلا زوار ہے تاریخ پڑھ کے ویکھ لے رب دا بٹار ہے مالک میرے حسین دا پہلا زوار ہے تاریخ پڑھ کے ویکھ لے رب دا بٹار ہے مالک میرے حسین دا پہلا زوار ہے مصطفیٰ تے مرتضیٰ خدا نو آ کے کہن لا الہ بچا لے اے حسین یا حسین مالک وسدا رکھن اچھا ایک قصیدہ بابا جی جڑا کل غلطی ہو گئی ٹھیک ہے تے اسی اس قصیدہ جڑا لازمی خطبہ ہے امام حسن دا کل بھی پڑھیا جڑے بھائی کل تشریف فرما نہ آئے وہ آج انجی سنے تو جڑے آئیں بھی وہ بھی انجی سنے جو گھنٹہ نہیں بار سنے ہیں ٹھیک ہے نا جی کوشش کرو بلند صلوات پڑھو سی جی اچھا خطبہ امام حسن دا کل کافی تشریح و توضیح بسم اللہ کل کافی تشریح و توضیح اس لیے کیتی ٹھیک ہے آج تشریح توضیح کوئی نہیں کرنی ہاں اتنا دسنے خطبہ کس جگہ سے پڑھیا کچہری لگ گئی بندیوں کی تعریفیں کر لیاں ٹھیک ہے اور پھر جب امام حسن دی بات آئی تو علی دے بچنے نے کچھ لفظ آکھیں اور وہ لفظ جنہیں نے قصیدے دی شکل لی ٹھیک ہے جی صلوات پڑھو بآواز بلند خطبہ شروع اگلی گل سناونی ہے تا تو سرا تو عرش اولا تئی تا تو سرا تو عرش اولا تئی تا تو سرا تو عرش اولا تئی میری نگاہ کائنات ساری ہتھیلی نما ہے اچھا جدہ مولا حسن نے اپنی حکومت دسی ہے نا تے ایک وچ بندہ کھڑا ہو گیا اسا کیا حسن اے جڑا تیرے نال بندہ بیٹھا ہے ایدی تے ہر بندے تعریف کیتی اس دی تے گل سمجھ آوے حسن تیری کسے ایک بندے تعریف نہیں کیتی تو اپنی حکومت بہت بڑی دسی ہے جدہ حکومت دا نام آیا علی دے علی پتر دے چہرے تے جلال اس بندے دے پاس دیکھا تے گل کیڑی کیتی ہے خود پڑھ کے لا کے دن رات پڑھ گئے اللہ وی ساڈے تے صلوات پڑھ گئے بس کسی شیر پہ دعا جس شیر واسطے قصیدہ شروع کیتا جدہ مولا اپنا رقبہ دسیا ہے نا جو جڑا نال والا بندہ بیٹھا ہی نا وہ تھوڑا جا تاؤں ہو گیا اسا کیا ہے حسن تیرا بھی بڑا عظیم رتبہ تیری بھی بڑی عظیم شان مگر حسن تو میرے نال مقابلہ کر خدا دی قسم شان بھئی اگلے شیر تے کیمرے والا کیمرہ گھماوی آخری بندے تے جڑا چپ کر جے میں ناب دسی اچھا حسن تیرا بھی بڑا عظیم رتبہ تیری بھی بڑی عظیم شان حسن میرے نال مقابلہ کر جدہ مقابلے دا لفظ آیا مقابلے دا لفظ آیا علی دے علی پتر دے چہرے تے جلال اس بندے دے پاس ویکھ کے تے گل کیڑی کیتی ہے تیرا تے میرا تقابل فضول ہے تیری ماہ ہندا تے میری بطول ہے میری ماں ہے عظمت میری ماں طہارت میری
کوئی نہیں جو لگا نعرہ حق علی نالے علی حق نالے جڑا حق نالے خدا بیڑا پارے جڑا حق تو پھرے اودے اماں تے ابے تے بے شمار اتنی اتھارٹی ہے نا اسی عورت نو مرد نو عورت نو مرد نو عورت شمال نو جنوب جنوب نو شمال جتا معجزات سنے نا تے ایک اور منکر بھی جو کھڑا کر سکتا ہے ایک کس طرح ہو سکتا ہے مرد عورت بن جاوے عورت مرد بن جاوے جڑا معجزہ سنی پہلیاں دو لینا جڑا بندہ چپ کر گیا ہو نہیں سکتا اچھا عورت مرد بن جاوے مرد عورت بن جاوے نوید بھائی ہو نہیں سکتا اور سچ آئی علی دے علی پتر دے چہرے تے جلال آیا اس بندے دے پاس دیکھ کے گل کڑی کیتی ہے تو کہنی دیئے تو کہنی چاہیے نبی شرم آگے کمر دا چلا سادات واسطے شروع کیتا اس کی آخری لائن تے کوئی بندہ داد دے نہ دے کم از کم کوئی بندہ سید چوپ نہ رہے ٹھیک ہے جی تو کہنی دیئے تو کہنی چاہیے نبی شرم آگی کمر دا چاہیے بنج گھر کو اپنا شوہر کو اپنا بنج گھر کو اپنا شوہر کو اپنا حلیہ رکھائے جڑا ساکو بوکے او بے حیائے جھل جھل کے پتھر بازاراں دے بسم اللہ کوئی مضمون نہیں پڑھنا بس آؤ دو بہن کتنے سونے ہنستے بیٹھے آئیں گے ایک جملہ پڑھے کہ ہر مادمی دی آنکھ پاس پئی کہ جھل جھل کے پتھر تے جدا اجڑیاں بہوں تھاک پئیاں جدا موک بازار دمشق دے گئے تھوڑی زندگی تے بازار بلائیاں اج دو اوکھیاں منزلہ پڑھنیاں ناؤں دی مالیاں آخری ذاکر ہے نا جوڑی دی شہادت پڑھ سی ہاشمیہ دا قتل پڑھ سی میرا دل لائی جو شروع تو بانیان دا بھی حکم آئی جو دو مصرے انہوں نے وین دے سناؤ کہ کنج بازار ہی چاہیے تے کنج دین بچائے اس خدا دی قسم بڑی اوکھی منزل ہے آج بھی جڑے ظاہر جاندے ہو نا ظاہر کربلا دے وہ گل دی تصدیق کرے سن بابا جی ایک پاس سے قبر ہے میری سائن معصومہ دی درمیان وچ قبر ہے جناب فضا دی پہلا مصاحب دا جملہ ہے تے مجلس ہو جاسی درمیان وچ قبر ہے جناب فضا دی اور اس تو بعد اس سائڈ پہ قبر ہے رضیل شام دی خدا دی قسم مرن تو بعد بھی علی دیاں دھیاں دا اگر پردہ بنایا ہے تے فضا نے بنایا تھوڑی زندگی میں بسم اللہ گھر پہ راضی ماتم کرنا لے بڑی اوکھی منزل کچھ مورخ لکھ دیں 9 گھنٹے دے بعد تے کچھ مورخ لکھ دیں 95 گھنٹے دے بعد جدہ کھڑ کھڑ کے تھک پئیاں ہیں نا اچھا ذاکر ہے نا بابا جی ذاکر زیادہ سے زیادہ کتنی دیر کھڑ سکتے ہیں 50 منٹ 60 منٹ اس کے بعد گھنٹے دے بعد باجی ذاکر کرنا سارا بھی گھن دیں تے چینج بھی کر دیں 9 گھنٹے دے بعد خدا دی قسمیں میرے مولا سجاد سلام پڑھ کے آدن سلام ہوئے فضا تے 9 گھنٹے دی دربار دی پیشی وچ نا فضا سجا قدم چایا نا فضا کھبا قدم میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ بڑی اوکھی پیشی اور اتنیاں تھک پئیاں ہیں 95 گھنٹے دے بعد جنہ دربار شور ہویا ہے نا یزید خدا لعنت کرے سا گیا لعنت کرے آگیا ثواب ہے شور ہو گیا تے آ گیا ہے تے لسٹ پیش ہو گئی قاتلہ دی میں بالکل اس کو جلدی میں کر نہیں سکتا تے ماتمی میں سمجھا نہیں سکتا لسٹ پیش ہو گئی قاتلہ دی قاتلہ پہلا نام جدہ پڑھ کے تے انعام گھندے آئیں نا تے ہون مقتول سامنے آئیں پہلا نام آئی حسین ابن علی دا حسین ابن علی دا جدہ نام پڑھے اس نا تے بابا جی چند بندے درباری جو کٹھے ہو کے آگئے یزید کیڑا حسین ہے دیکھ کے نشے بچائی نشے ہس کے آدھے حسین ہے اچھا یہ وطن دا کیا نام ہے وطن دا نام مدینہ جدہ مدینے دا نام آیا ہے مسلمان ہٹ کے کچھ عیسائی نجران دے ہاتھ بان کے آدھے انشاءاللہ او نہ ہوئے
اللہ مان بسم اللہ انشاءاللہ او نہ ہوئے اچھا حسین مدینہ اچھا اے حسین کیڑا او مدینہ جڑا امن دا شہر ہے ہاں حسین دے بابے دا کیا نام ہے کمینہ ہس کیا دے حسین ابن علی دا نام آیا باجی مسلمان دا ہٹ گیا ہے نا تے جدہ نجران دا سفیر گواد کیا دے حسین ابن علی جو مرائی کیوں مرائی کمینہ دیکھ کیا دے باغی تھا باغی دا نام آیا ہے جڑا انجیل دے وارساں خدا دی قسم جواب دیتا ہے میں گھر تے جازی رونے تے رو کیا دے چلو او تے باغی ہاں جڑے شراب پہ پین دیں اے کوئی بڑے نمازی ہیں اللہ معلوم بسم اللہ اے نمازی ہیں جڑے شراب پہ پین دیں نے کیا دے نماز نہ ہی پڑھتا جدہ نماز نہ پڑھن دا نام آیا ہے نا باوے جیڑی اوکھی فضا دی کانڈ پیچھے کھلی آئی متھا مار گیا دی اممہ فضا ہون ہٹ جا ہون ماں دا دربار پہ اللہ تھوڑی زندگی ہوئے بسم اللہ بڑی اوکھی کھلی آئی اور جدہ بابا جی کل میری یاد رکھے آئے پھینڈ جیڑی غریب ہوئے ہر گھل برداشت کر جیسی جدہ بھی پیکے گھر ہوئے یا ساورے گھر ہوئے جدہ بھرا دی عزت کوئی حرف آسی نا تے پھینڈ چپ نہ راسی تے جدہ ہی ساکھے ہے نا تام رائے جو نماز نہیں پڑھدا جنہیں فضا دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے متھا مار گیا دی اممہ فضا ہون ہٹ جا ہون میری ماں دا دربار پہ لک دے اممہ فضا سینہ میرے بھرا دا سجدہ پہ لک دے بسم اللہ رونیے تے رو کیا دیا لیا اچھا نہ بول ظالم شراب پہ پیندنی شراب دا نام آئے رونیے تے رو کیا دیا مبادہ کریں دیا اپنے لہجے چ نہیں میں باب علی دے لہجے پولیساں فضا ہٹ گئی ہے کتا نہ ٹورن علی ازل دی پردادار بی ٹور پئی ہے بابا جی سفیر نجران جدہ بی بن ٹردہ لکھے رونے تے رو کیا دے انج پئی ٹر بھی ہے جیوے مبالغے چظاہرہ بسم اللہ انج پئی ٹر بھی ہے جیوے مبالغے چظاہرہ بابا جی جنہ تخت دے سامنے آئیے رونیے تے رو کیا دے ثابت کریں دیا میرا ویر باغی نہیں نمازی دا نام آئے کمینہ دے کوئی گواہی دلیا رونیے تے رو کیا دے شمر نو بلا شمر نچدہ بھی آیا تے بھجدہ بھی آیا تخت دے سامنے آ گیا دے مین کی پتاب دے میں مارن گیا حسین ڈھٹھا پیا بابا جی قاتل مکر گیا دے کوئی اور گواہی دلیا آدھی کوئی گل نہیں میں خنجر تو پوچھ لے بسم اللہ خنجر دا نام آیا رو کیا دیئے یا جو لوہا نہ بولے بسم اللہ خنجر تک پہ رکھی گی دیکھ یا دیئے جواب دیا میرے بھرا دا کیڑا جرما خنجر دربارے یزید پرواز کر کے آدھے میں چلتا رہیا غریب نماز پڑھ داریا ایک نکی جی دی آئی خنجر جہات واقعہ دی آئی ظالمانہ مار بسم اللہ بسم اللہ اے نہیں منی سفیر نجران آدھے بی بی کوئی منی نہ منی میں مان گیا تیرا باغی نہیں تیرا نمازیا میں نے کلمہ پڑھا بی بی رونیے تے رو کیا دیئے کلمہ یو پڑھے سیا جڑا جوانی وچ رات بیٹھا رو دے رات دا نام آیا جناب سجاد قدمہ تے ڈٹھے رونے تے رو کیا دے کلمہ بعد اچ پڑھاوے جوانی وچ رات کیوں پیا رو دے رونے تے رو کیا دے ڈٹھی ماں ٹر دی بدماش وچ آئے گئیاں اکھیاں رنگ بسم اللہ مالکینہ دے وارث مومنین کچھ دعاؤں کے اعلان میرے ذمہ لگائے گئے شیخ ساجد صاحب گریز والے جو رضا الہی سے وفات پا گئے تھے اس امام بارگاہ کی تعمیر میں بڑا تعاون کیا ہے انہوں نے مولا پنجتن پاک ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اعلیٰ علیم میں جگہ نصیب فرمائے صفدر شاہ صاحب مرحومین کی مغفرت فرمائے چودھری غلام سرور صاحب جو اس عزاداری کو قائم کرنے میں بڑا
کردار ادا کیا ہے، مولا اپنے دربار ان کی مغفرت فرمائے۔ مومنین حاضرین کے جتنے جملہ مرحومین ہیں، مولا اپنے دربار ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ حاضرین کے جو بھی دلی حاجات ہیں وہ پوری فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں خصوصاً شازی چودھری شازی صاحب، مولا اپنے دربار انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مومنین، آپ سے عشرے کے شروع سے یہ ایک اعلان آپ سے کیا جاتا ہے کہ امام بارگاہ قصر عباس یہ زیر تعمیر ہے، اور اس کی تعمیر ابھی کافی رہتی ہے۔ جو مومن کسی طرح بھی جو بھی تعاون کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ باہر بیٹھے چودھری گلفام صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرے اور اس کے تعاون میں جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ اس کی تعمیر جلد ممکن ہو سکے۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ذاکر اہل بیت اظہر چشتی صاحب بھی زیر ممبر ہو جائیں گے، اور آج ہمیں امیر مسلم کی جوڑی کا مصائب سنائیں گے جو کوفے میں شہید ہو گئے ہیں۔ مومنین کرام، امام بارگاہ در ہادی میں عشرہ محرم الحرام بھی منعقد ہو رہا ہے، جو بعد از نماز مغربین شروع ہو جاتا ہے، اور 8:30-9 بجے تک جو ہے وہ ذاکرین اور علماء خطاب فرماتے ہیں۔ تو جو مومن وہاں شامل ہونا چاہتے ہیں، نماز مغرب کے فوراً بعد وہاں پہ ذاکرین اور علماء خطاب فرماتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں ملتمس ہوں شان ملنگ سے کہ اگر وہ ہیں تو اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور جیسے ہی ہمارے پاس ذاکر اہل بیت اظہر چشتی صاحب آتے ہیں تو وہ زیر ممبر ہو جائیں گے۔ کربل میں آ گئے ہیں وعدے نبھانے والے، کربل میں آ گئے ہیں وعدے نبھانے والے، راہ رضائے حق میں سر کو کٹانے والے، بشر کے شبیر کے ساتھی ہیں عزم و وفا کے پیکر، شبیر کے ساتھی ہیں عزم و وفا کے پیکر، ظالم کے تیر کھا کر بھی مسکرانے والے، دریا کا کنارہ ہے گھیرا ہے ظالموں نے، دریا کا کنارہ ہے گھیرا ہے ظالموں نے، پیاسے ہیں 3 دن سے کوثر پلانے والے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے مظلوم بے وطن ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے مظلوم بے وطن ہے، کیوں شام جا رہے ہیں قبریں بنانے والے۔ اب آپ کے سامنے ہمارے بہترین بھائی دوست جو ہے وہ شان ملنگ موجود ہیں، تو میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ایک جو ہے مولا کی تھوڑی سی ڈپٹی دیں۔ اظہر چشتی صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس کے بعد فوراً بعد جو ہے وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جی ذاکر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔